بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ واقف ہیں، ہم آن لائن کلاسز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے مڈ ٹرم ایگزام یعنی وسط مدتی امتحان کے حوالے سے 2 موضوع اب تک پڑھ لیے ہیں، اور یہ تیسرا ٹاپک ہے اور یہ دوسرے ہفتے کا موضوع ہے۔ اور اس میں ہم حروف اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ پہلے ہم حرف پڑھیں گے، اس کی تعریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی اقسام پڑھیں گے۔ حرف کا مفہوم اور اقسام۔ حرف سے مراد قواعد میں ابجدیہ الفابیٹس کے کسی ایک رکن کی ہوتی ہے۔ وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے پورے معنی نہ دے سکے، بلکہ اسموں، فعلوں یا 2 جملوں کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے۔ حرف کے کام 2 اسموں کو ملانا، 2 فعلوں کو ملانا، 2 چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اسموں اور فعلوں کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر کرنا ہے۔ حرف کی دوسری قسم یا دوسری تعریف آپ یوں کہہ لیں، حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو نہ کسی چیز کا نام ہو، نہ کسی شخص کا نام ہو، نہ کسی جگہ کا نام ہو، نہ اس سے کوئی کام ظاہر ہو، اور نہ ہی یہ الگ سے اپنا کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہو۔ جیسے اسلم اور تنویر آئے، میں حرف اور حرف ہے جو 2 اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اسی طرح منیر مسجد تک گیا کہ جملے میں تک حرف ہے جو ایک اسم کو فعل سے ملا رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو 2 تعریفیں ہم نے سیکھی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو اس کے لیے ایک اور تعریف ہے جو بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ہے، وہ آپ یاد کر لیجئے۔ تعریف حروف، تعریف منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو مفہوم سے عاری ہوتے ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں۔ منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو مفہوم سے عاری ہوتے ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک مناسب اور بہت ہی آسان تعریف ہے جو آپ امتحانی نقطہ نظر سے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حروف کی اقسام۔ حروف کی درج ذیل اقسام ہیں: حروف جار، 1 حروف جار، 2 حروف عطف، 3 حروف شرط، 4 حروف ندا، 5 حروف تعسف، 6 حروف تشبیہ، 7 حروف اضافت، 8 حروف استفہام، 9 حروف تحسین، 10 حروف نفرین، 11 حروف علت، 12 حروف بیان۔ یہ 12 حروف کی اقسام ہیں جن کی ہم وضاحت سے تعریف پڑھیں گے اور پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حروف جار ان حروف کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے کاغذ اور پنسل میز پر رکھ دو، اس جملے میں پر حرف جار ہے۔ اردو کے حروف جار، اردو کے مشہور حروف جار مندرجہ ذیل ہیں: کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ۔ نمبر 2 پہ حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، حروف عطف سے مراد وہ حروف ہوتے ہیں جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، ہنا کھانا کھا کر اسکول گئی۔ ان 2 جملوں میں اور کر حروف عطف ہیں۔ اردو کے حروف عطف اور، واؤ، نیز، پھر، بھی وغیرہ حروف عطف ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پہ حروف شرط۔ وہ حروف ہوتے ہیں، حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں
جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا۔ اس جملے میں اگر حرف شرط ہے، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اردو کے حروف شرط، اردو کے حروف شرط مندرجہ ذیل ہیں: اگرچہ، اگر، گر، جوں جوں، جوں ہی، جب، جب تک، تا وقت کے وغیرہ۔ نمبر 4، حروف ندا۔ ایسے حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں حروف ندا کہلاتے ہیں، جیسے ارے بھائی، بھائی صاحب۔ جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس جملے میں ارے حرف ندا ہے۔ اردو کے حروف ندا، اردو کے حروف ندا مندرجہ ذیل ہیں: ارے، ابے، او، اجی وغیرہ۔ حروف تعسف، حروف تعسف وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس اور تعسف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ اس جملے میں افسوس حرف تعسف ہے۔ اردو کے حروف تعسف: افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، ہائے، وائے، اف، اف، حسرتاً و حسرتاً وغیرہ۔ نمبر 6، حروف تشبیہ۔ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، جیسے شیر کی مانند بہادر، موتی جیسے دانت، برف کی طرح ٹھنڈا۔ ان جملوں میں مانند، جیسے، طرح حروف تشبیہ ہیں۔ اردو کے حروف تشبیہ: مثل، مانند، طرح، جیسا، سا، جوں، ہو بہو، عین بین، بائنا وغیرہ۔ نمبر 7، حروف اضافت۔ حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے، مثلا اسلم کا بھائی، ہنا کی کتاب، باغ کے پھول وغیرہ۔ ان جملوں میں کا، کے، کی حروف اضافت ہیں، مثلا جاوید کا پین، محسن کی کتاب، اویس کا موبائل۔ اس میں کا، کے کی حروف اضافت ہیں۔ نمبر 8، حروف استفہام۔ حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مطلب اگر آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اور تحریری طور پہ لکھتے ہیں تو اس کے بعد سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، مثلا احمد تم کب بازار جاؤ گے؟ کیا آپ نے امتحان پاس کر لیا ہے؟ کیا آج آپ یونیورسٹی جائیں گے؟ کیا آپ بی ایس کا امتحان پاس کر چکے ہیں؟ یہ تمام جملے استفہامیہ ہیں۔ تو مثلا احمد تم کب بازار جاؤ گے، اس جملے میں کب حرف استفہام ہے۔ اردو کے حروف استفہام: کیا، کب، کون، کیوں، کہاں، کس کا، کس کو، کس کے، کیسا، کیسے، کیسی، کتنا، کتنی، کتنے، کیونکہ، کس لیے وغیرہ حروف استفہام۔ حروف تحسین۔ حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، کتنا پیارا موسم ہے۔ اس جملے میں سبحان اللہ حرف تحسین ہے۔ اسی طرح اردو کے حروف تحسین: مرحبا، سبحان اللہ، شاباش، آفرین، خوب، بہت خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آہا وغیرہ حروف تحسین ہیں۔ ان حروف کو حروف انبساط بھی کہتے ہیں۔ انبساط کے معنی خوشی یا مسرت کے ہیں۔ نمبر 10، حروف نفرین۔ حروف نفرین ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت۔ اس جملے میں ہزار لعنت حرف نفرین ہے، میں جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں، اس طرح کے جملے۔ اردو کے حروف نفرین: لعنت، ہزار لعنت، تف، پھٹکار ہے، اختو، چھی چھی وغیرہ حروف نفرین۔ حروف علت وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بریں سبب، بنا بریں، لہٰذا، پس، تاکہ، بائیں وجہ،
چونکہ، چنانچہ وغیرہ حروف علت ہیں۔ حروف بیان ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حروف بیان کہلاتے ہیں۔ جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، اس جملے میں کے حرف بیان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ کچھ طویل چیزیں تھیں، اس میں 12 تقریباً حروف ہیں، ان کی تعریف ہے، حروفوں کی پھر حروف ہیں، اس کے بعد ان کا استعمال ہے، مثالیں دی ہوئی ہیں۔ تو ان کو آپ امتحانی نقطہ نظر سے یوں تیار کریں گے۔ اگر آپ سے سوال یوں پوچھتا ہے کہ حرف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل حروف کی وضاحت کیجیے، تو آپ پہلے حرف کی تعریف کریں گے اور جو آپ کو حروف دیے جائیں گے ان کی تعریف اور مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے، حروف کا مفہوم واضح کریں اور کوئی سے 5 حروف کی وضاحت کیجیے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ حروف کی تعریف کریں گے اور کوئی سے 5 جو آپ کو یاد ہیں ان کی آپ وضاحت کر دیں گے، ان کی تعریف کریں گے، حروف لکھیں گے، ان کا استعمال لکھیں گے، اس طرح ان کی وضاحت کر دیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جو سوال ہے یہ انتہائی اہم بھی ہے اور آپ سابق کلاسز میں پڑھ کے بھی آئے ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے بھی اہم ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ امتحانی تناظر میں امتحانی نقطہ نظر سے اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ سب سے پہلے حرف کی تعریف کریں، اس کے بعد ساری علامتیں یاد کریں اور ان کی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔